الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 54 سے آگے پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم پڑھ چکے اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 اہم واقعات کا بیان کیا ہے، اور ان تینوں واقعات کا جو مرکزی مضمون تھا، اللہ سبحانہ و تعالی اس مضمون کی طرف ان آیات میں ہمیں لے کر آ رہے ہیں، اور انسان کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ کہیں یہ بس قصے کہانیوں میں ہی گم ہو کے نہ رہ جائے، اور ان واقعات کی تفصیلات میں ہی کہیں بحث و مباحثے میں نہ لگا رہے، بلکہ بار بار اس کو جو مرکزی مضمون اور مرکزی دعوت اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی دے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو اہم مقصد ہے کہ انسان فتنے کے دور میں اور آخر زمانے میں دجالی فتنے کے دور میں کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس مضمون کی طرف بار بار انسان کو کھینچ کر لایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن پاک میں طرح طرح کے قسم کے مضامین بیان کیے۔ حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر ایسے فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو نصیحت دینے کے لیے، اس انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے، اس انسان کو اپنے ایمان کی قدردانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے طرح طرح کے واقعات بنائے، جیسے ہم ابھی پڑھ چکے جو مضمون بیان ہوئے۔ 3 واقعے ہم نے پڑھے، ایک اصحاب الکہف کا واقعہ، ایک ان 2 ساتھیوں کا واقعہ جس میں سے ایک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مال اور دولت کی فراوانی کی تھی، ایک کو تھوڑا تنگ دست رکھا تھا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ وہ جو اس فتنے کی بنیاد بنا، وہ انسان اور شیطان کا جو آپس کا جو ایک کمپٹیشن لگا تھا، اور شیطان نے دل کے اندر اس کی دشمنی بسائی تھی، دل کے اندر شیطان نے اس کو حقیر سمجھا تھا۔ وہ جو مرکزی دشمنی وہاں شیطان نے اپنے دل کے اندر پالی اور اپنا مقصد بنا دیا اس انسان کو راستے سے ڈگمگانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں طرح طرح کے مضامین، طرح طرح کے واقعات ہم اس انسان کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے
اس کو یوں سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک پہ بہت قسم کے مضامین انسان کو بتائے. جیسے جیسے انسان دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، دنیا کے جو راز ہیں اور کائنات کے جو راز ہیں ان پہ فتح حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کے مضامین کھلتے ہیں. چنانچہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو ہسٹری بھی بیان کر دی، اس کو فیوچر کے واقعات بھی بیان کر دیے، بہت سے واقعات اور سٹوریز بیان کر دی، نیچرل فینومینا بیان کر دیے، بہت سی سائنٹیفک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فینامینا اس کلام پاک میں بیان کیے. اوریجن آف یونیورس سے شروع کریں، انسان کی پیدائش سے شروع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاسمولوجی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے جیوگرافی بیان کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیولوجی بیان کر دی. یہ سب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضامین بیان کیے، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ انسان بار بار جب ان حقائق کو دیکھے تو ان کے خالق اور مالک کو پہچاننے کا اس کے اندر ظرف پیدا ہو، اپنے رب کو پہچاننے کا اس کے اندر ظرف پیدا ہو. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہے کہ جھگڑے میں ہر چیز سے بڑا ہوا ہے. انسان ہے کہ وہ ان واقعات کو سن کر، اس قدرت کے کارخانے کو دیکھ کر اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے، بس جھگڑے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بس دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور جب بھی اسے ہدایت کی بات کی جاتی ہے، نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو الجھنے لگتا ہے، دنیا کو اپنا مقصد بنا کے پیش کرتا ہے، اور جو بھی حق راستے کی طرف اس کو بلاتا ہے اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور کس چیز نے انسان کو روک کے رکھا ہے، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آئے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جب اس کے پاس ہدایت آ جائے. ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان ہدایت آنے کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کرتا؟ کس چیز نے اسے روک کے رکھا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی نہیں مانگتا. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ اس کے پاس پہلے لوگوں جیسے واقعات پیش ہو جائیں. او یاتیہم عذاب قبلا، یا پھر اس کو سامنے سے بڑا بھیانک عذاب آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک حقیقت بتاتے ہیں، اے انسان، کھلی ہدایت آپ کے پاس آ گئی، واضح ہدایت آپ کے پاس آ گئی. اب ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا انا پرستی ہے، ایسی کیا اکڑ ہے، ایسا کیا تکبر ہے، ایسا کیا آپ کو اپنے اوپر زیادہ ہی کچھ ڈیلیوژن آف گرینڈور ہے کہ آپ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے؟ کس کا ویٹ کر رہے ہو؟ کیا جو پچھلے قوموں کے ساتھ واقعات پیش آئے وہ آپ کے ساتھ آئیں گے تب ایمان لاؤ گے، یا پھر بڑا عذاب جب اپنے سامنے دیکھو گے اس وقت ایمان لاؤ گے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کا لانا کوئی معتبر نہیں ہوتا. جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا تب تو وہ بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت تو ایمان لانا اس کے لیے کوئی معتبر نہ ہوا. اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ ابھی ایمان نہیں لاتے، آپ ابھی حق کو تسلیم نہیں کرتے. اگر ہم آج کل کے حالات پہ نظر ڈالیں تو کس چیز نے اسرائیل کو روکا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پہ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ وہ جو مظالم ڈھا رہا ہے وہ رکتا کیوں نہیں؟ کیا اسے تاریخ یاد نہیں؟ اس نے نہیں دیکھا کہ پہلے بھی فلسطین جیسا ایک قوم تھی، اور یقینی طور پر وہ قوم انہی کے آبا و اجداد تھے، بنی اسرائیل تھے. ان کے اوپر بھی ایک اسرائیل اس وقت مسلط ہوا تھا جس کو فرعون کہا جاتا تھا، جو ان کے بچوں کو کاٹتا تھا اور کھلے عام کاٹتا تھا. اس کا اعلان تھا جو بھی جو بچہ، جو بھی میل چائلڈ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور فیمیل چائلڈ کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کی اتھارٹی بھی ایسی تھی، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا. لوگ تڑپتے تھے، لوگ لرزتے تھے، لوگ دعائیں کرتے تھے، لوگ آپس میں منت سماجت کرتے تھے، اپنے بچوں کو بچا نہیں پاتے تھے. بالکل وہی جو آج امت مسلمہ کا حال ہے. کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ یقیناً اسی چیز نے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرعون سے انتقام لیا، اللہ تعالیٰ آج کے فرعون سے بھی انتقام لیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجا، صرف اس لیے بھیجا کہ وہ مبشرین تھے، وہ بشارت دیتے تھے، ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے تھے. وَمُنذِرِينَ، اور جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کو ڈرایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، کل قیامت کے سامنے اللہ کے سامنے حاضری سے ڈراتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کفار تو ایسے تھے کہ بس جھگڑا کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ، بالباطلی، باطل اعتبار سے جھگڑا کرتے تھے. لیدحضوا بہ الحق، اور اس جھگڑا کرنے کا کیا مقصد ہوتا تھا کہ وہ حق کو ڈگمگائیں، حق کو کسی طریقے سے دبا دیں، حق کو پست کر دیں.
وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو ہماری نشانیاں ہوتی تھی، ہماری آیات ہوتی تھی، اور جو ہمارا ڈرایا جانا ہوتا تھا، ان کو تنبیہ کیا جانا ہوتا تھا، اس کو ہنسی مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی ایک روش کو بیان کرتے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہمارا تو یہ طریقہ کار ہے کہ انسان کی ہدایت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سامان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلایا جو انسان کو، ہر قوم کو اپنے زمانے میں مبشرین اور منذرین بن کے، یعنی ان کو خوشخبریاں دیتے تھے نیک اعمال پر، ایمان لانے پر، سچائی کی زندگی گزارنے پر، اور ان کو ڈرایا کرتے تھے ایمان سے ڈگمگا جانے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے پر، وقت کی شریعت کو ٹھکرانے پر۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن کفار کا کیا روش ہوتی تھی، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، بس باطل انداز سے ان سے جھگڑا کرتے رہتے تھے، فضول کی بحث و مباحثے میں ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اور جو وہ ڈراتے تھے، جب وہ ان کو سمجھانے آتے تھے، ان کو نصیحت کرنے آتے تھے، تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ بات کفار کی بتائی ہے، یہ ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی، یہ ان کا ایک ذہنیت تھی کہ جو بھی ان کو سمجھانے آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو بالکل حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ بالکل آج یہ بات اس قوم پر فٹ آتی ہے۔ یہی وہ قوم ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینکڑوں کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہاں، اور ہر وقت اس قوم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، بہت سے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جلائے وطن کیا، اور طرح طرح کے ان کے اوپر مظالم ڈھائے۔ اور کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کے پاس سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے اور ان کے پاس کوئی مبشرات لے کر آتے تھے یا کسی چیز سے ڈراتے تھے، تو یہ اپنی ڈیمانڈز چینج کر دیا کرتے تھے۔ ہم اسی بنی اسرائیل کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو چنا تھا، اس کے اوپر خاص عنایات فرمائی تھی، چنانچہ ان کو من اور سلوہ جیسے کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور بولا کہ ہم کو یہ نہیں کھانا، ہم کو ڈیفرنٹ اقسام کے جو زمین سے جو مواد اگتے ہیں، کھانے کی چیزیں اگتی ہیں، ہم کو وہ کھانا ہے۔ بس یہی ہوتا تھا ان کا کہ جب بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے کوئی سامان مہیا کیا جاتا تھا، یہ اس میں کمی پیشی نکالنا شروع کر دیتے تھے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے، اور یہی قوم پھر آگے جا کے ایسی نسلیں جنتی ہے، ایسی قوم کو جنم دیتی ہے جو آج پوری دنیا کے کہنے کے باوجود بھی اپنے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور اپنی انا پرستی سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور باطل قسم کی جسٹیفیکیشنز دے رہی ہے اپنے مظالم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، اس کے پاس جب اس کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، فأعرض عنها، تو ان سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، ان سے اعراض کر دیتا ہے، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جاتا ہے کہ میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کیسے کرنا ہے، کیا میں نے کوئی اس کی تیاری کر رکھی ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے دلوں پر اتنی محنت کی ہے، اپنے دل کو باطل کے ساتھ اتنا زیادہ ہموار کیا ہے کہ ان کے دل اب بالکل سچائی کو، حقیقت کو اور ایمان کو قبول کرنے کے لائق ہی نہیں بچے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، غلاف ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، اب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، چنانچہ یہ بات سنتے تو ہیں، یہ بات سمجھتے تو ہیں، لیکن ان کا دل حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈھانٹ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کان اب سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، بظاہر ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، یہ بہت اونچا سنتے ہیں، انہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف، سچائی کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ دیکھو پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کفار کا ایک نمونہ یہاں پیش کر دیا، ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس دعوت کا، اس کو بیان کر دیا۔ کیا یہ بات بالکل آج اسرائیل پہ فٹ نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ جائے، ان کے پاس سچائی کا پیغام آ جائے، وہ اس سے پیٹھ پھیر دیتے ہیں۔ اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین سے نوازا تھا، آسمانی کتابوں سے نوازا تھا، چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس انا پرستی نے، قوم پرستی نے اور ان کی
اپنی جو لینیج تھی اس کی سپیریٹی کے چلتے ریلیجن آف گرینڈر میں آ کے ان نے ہرگز قبول نہیں کیا کہ نبی آخر الزماں اسماعیلیوں میں کیوں آ گئے، وہ ہمارے نسل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ انہوں نے ان کا انکار کیا، اور اسی دشمنی کے چلتے آج یہ دشمنی یہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، اب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، غلاف پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کے گھر میں بچے تو ہیں جو پھول جیسے بچے جن کو یہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو یہ بچہ نہیں سمجھتے۔ ان کے گھر میں عورتیں تو ہیں جن کو یہ بالکل ڈیلیکیٹ انداز سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی عورتیں انہیں عورتیں نظر نہیں آتی۔ ان کے گھر میں تو بہت سے نوجوان ہیں جن کا یہ بہت خیال رکھتے ہیں، ان کی فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے نوجوان انہیں نوجوان نظر نہیں آتے۔ چنانچہ آج ان کے بڑے بڑے حکومت کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو ہیومن شیلڈ بنایا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو جس نے ہیومن شیلڈ بنایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان سلامت ہے یا نہیں رہتی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف، سچائی کی طرف اور حقیقت کی طرف بلاؤ گے، پوری دنیا چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ تم جینوسائیڈ کر رہے ہو، پوری دنیا چلا چلا کے کہہ رہی ہے تم غلط کر رہے ہو، تم بے گناہ اور بالکل عام سویلینز کو قتل کر رہے ہو، لیکن اس قوم کے بالکل کان میں جوں تک نہیں ریگتی۔ اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت اپنے اعتبار سے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، بہت ٹیکنالوجی ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، اور ہمارے بیک پہ، ہماری پشت پہ جو ہمارے باطل حریف کھڑے ہیں، جس میں خاص کر امریکہ آتا ہے، وہ ہماری مدد کرنے میں تو بے باک ہیں، وہ تو اپنے ملک کو بیچ کر بھی ہماری مدد کر لیں گے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہے، اور پھٹکار کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ اوپر غلاف ڈال دیے، ہرگز اب ان کو سچائی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ بے شک یہ بینر لگا سکتے ہیں کہ مسیح آ رہا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ جب وہ دجال آئے گا وہ دراصل ان کی زوال کا ایک بہت اہم وجہ بنے گی، اور وہی وہ معرکہ بنے گا جب انشاءاللہ اس قوم کے لیے پتھر اور پیڑ بھی گواہی دیں گے کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ جاؤ اسے قتل کر دو۔ اس قوم نے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد کر دی ہے، اب اس قوم کو اس دنیا پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ دن جلدی آئے گا اگر ایمان والے اللہ کے پیغام کو اپنے دل کے ساتھ لگائیں گے۔ اس قوم نے تو اپنے لیے آخرت کے لیے کافی سامان کر دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ساتھ ہی ساتھ جب ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو قرآن پاک کا یہ انداز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اور اگر جو کمائی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے اگر اس پہ ان کی پکڑ کر دی جائے تو ابھی ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا، تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ یا اللہ اتنا بڑا ظلم دنیا پہ ہو رہا ہے، امت پہ ہو رہا ہے، تو ایسے ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں؟ ابھی اسی وقت عذاب کیوں نہیں آتا؟ اب تو کئی دن ہو گئے مسلمانوں کو پٹتے ہوئے، اب تو کئی دن ہو گئے بچوں کو سسکیاں لیتے ہوئے، اب تو کئی دن ہو گئے ماؤں کو اپنی گودیں خالی دیکھتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر رکھ دیا گیا ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تب انہیں اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر تم واپس مڑتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، ذو الرحمتی، وہ تو رحمتوں والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اسلام کے آغوش میں تم آ جاؤ گے، تمہاری ساری پرانی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور ایمان والو تمہارا اگر ایسا کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ حالات ہٹ جائیں گے، جو زوال امت کے اوپر آیا ہے وہ پھر سے عروج میں تبدیل ہو جائے گا، جو دشمنان امت کے اوپر منڈرا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پست کر دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اور اپنے اعمال کو تو دیکھو، اپنی کرتوتوں کو تو دیکھو، تم نے بھی تو نافرمانی کی حد کر دی ہے، تم نے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت میں حد کر دی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تم پہ ابھی وقتی طور پر امیڈیٹلی عذاب آ جاتا، جیسے ہی برے حرکات کرتے ہو، برے اعمال کرتے ہو، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک اس عذاب کو ٹالے رکھا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بس ٹالا ہوا ہے، آنا اس کو ضروری ہے۔ انسان اگر واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے تو وہ عذاب ہٹ جاتا ہے، اگر انسان اللہ کی طرف واپس نہیں مڑتا تو عذاب اس پہ یقیناً آ کے رہے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے۔
اس بات کو اگر ہم دونوں پرسپیکٹیوز میں دیکھیں، ایک ایمان والوں کے اعتبار سے اور ایک کفار کے اعتبار سے، ایمان والے دیکھیں کتنی بار ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی بار اس آنکھ سے ناحق دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھ کی بینائی کو نہیں چھینتے، کتنی بار اس کان سے برا سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کان کی سنوائی کو نہیں چھینتے، کتنی بار اس زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زبان کی بات کرنے کی صلاحیت کو نہیں چھینتے، اس زبان کو مہلک بیماری میں ملوث نہیں کر دیتے، کتنی بار یہ جسم حرام کاری سے اور حرام کی غذا سے پلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر امیڈیٹلی وبال نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، اے انسان واپس آ جا، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جا تو تیرا ہر عمل اچھا ہو جائے گا، تیری زندگی سدھر جائے گی، تو راہ راست پر آ جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس وقت مقرر تک بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ واپس نہیں آتا تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے پھٹکار بجتی ہے، اور آخرت میں تو اسے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو کہ یہ جو آج اسرائیل اور جو زائونسٹ یہودی ہیں، جو امت مسلمہ کے ایک اہم طبقے پہ، فلسطینیوں پہ، غزہ کے محصور مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ایمان والے دنیا بھر میں چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آہو فغا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی نصرت فرمائیے، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایک وقت مقرر تک ان کو ڈیل دے دی جائے گی۔ شاید کچھ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ تھوڑی پٹائی اور پڑنی ہے، تھوڑی پھٹکار اور بجنی ہے، شاید کچھ ہمارے ایسے امتحان سے اللہ تعالیٰ گزارنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اس ایمان کی قدر آ جائے۔ شاید ہم بہت بے قدرے ہو چکے تھے، شاید ہمیں لگتا تھا کہ ایمان ہماری وراثت ہے، دنیا میں جو سربراہی ہے اور کامرانی ہے یہ ہماری وراثت ہے، ہمیں اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ وہ پست قوم ہے، وہ ناکام قوم ہے، جس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ تم ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تمہارے اوپر ذلت اور گمراہی اور اسی طریقے سے دربدری تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے اس قوم نے کبھی عزت نہیں پائی، اس قوم نے کبھی دنیا کے اندر اقتدار نہیں پایا۔ ہاں وقتی طور پر کچھ اعتبار سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اتھارٹی دے دی جیسے آج دی ہوئی ہے، لیکن یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا وقت مقرر آ جائے گا تو ان کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور انشاءاللہ اگر ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اپنے لو لگائے رکھیں اور ایمان پر محنت کرتے رہیں، وہ وقت بہت جلد آئے گا جب یہ قوم پھر سے پہلے کی طرح ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اسی حال میں ہو جائے گی جس طرح پہلے صحرائے سینا میں کئی سال در در پھرتے رہتے تھے، وہی ان کا حال ہو جائے گا کہ یا تو دین اسلام قبول کر لیں اور یا پھر یہ دین اسلام کے ماتحت ہو کے بالکل امن و امان کے ساتھ رہ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہی ساری بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، ایسے ہی ہلاک نہیں کیا، جب انہوں نے ظلم کی حد کر دی، ظلم کی روش اپنا لی، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر طے کر کے رکھا ہے۔ یہی بات ہے، جو بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور ظلم کی روش اپناتا ہے جو آج اسرائیل نے اپنائی ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وقت آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں مورل اعتبار سے یا جو سماجی اعتبار سے، فیملی اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے اس قوم میں تو کئی ساری بیماریاں ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے جو وقتی طور پہ کچھ دیر کا ان کو اقتدار ملا ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کو یہ اس طرح اپنے مظالم دکھا رہے ہیں، اس طریقے سے پریشانی میں ڈال رہے ہیں اور تنگ دست حالات میں ان کو رکھ رہے ہیں، اور عام طور پر کیا وہ جوان ہیں اور عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کے ہسپتال ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے گھر ہیں، کیا وہ انفراسٹرکچر ہو، جان ہو، مال ہو، یا کسی بھی اعتبار سے پبلک پراپرٹی ہو، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اور اعلان کیا کرتے ہیں، حال ہی میں ان کا اعلان آ گیا کہ ناردرن غزہ کو خالی کر لو، ساؤدرن پارٹ میں چلے جاؤ۔ وقتی طور پر ہم آپ کو یہ اعلان کرتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اور اعلان آن لائن اپنا ایئر کر رہے ہیں دنیا کے سامنے صفائی پیش کرنے کے لیے، ہم نے کہہ دیا تھا خالی کر دو۔ ظالموں، تم نے تو وہاں کا نیٹ ہی بند کر دیا ہے، وہ لوگ یہ اعلان کیسے دیکھیں گے؟ تم نے تو ان کے مینز آف کمیونیکیشن سارے بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ لا کر کھڑے کر دیے ہیں، وہ تمہارے اعلان کیسے سنیں گے؟ دراصل بات یہ ہے اپنی منافقت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو دل کے اندر یہی پروگرام بنایا ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس قوم کو مٹانا ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہماری جو صہیونی عقائد ہیں اور صہیونی جو ہماری پلاننگ ہے گریٹر اسرائیل کی، اس کو کوئی قوم روک سکتی ہے، اس کے راستے میں کوئی قوم روڑا بن سکتی ہے، وہ یہ ایمان والے ہیں۔ اگر یہ اپنے ایمان میں سچے ہو جائیں، اگر یہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیں، تو ہمیں یہی کرنا ہے،
اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی کا امام بنانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ ہم اپنے مقام پہ یہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر اور ٹوٹے ہوئے دل سے دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری اس محنت کے، ہمارے اس قدم کے جو اثرات ہیں وہ ہم فلسطین میں دیکھیں گے، وہ ہم غزہ میں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کو دیکھیں گے، اور نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عجیب غریب ہوتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ چاہتا ہے تو ابابیل بھی ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو لنگڑا مچھر بھی بادشاہ کی جان لے لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ٹوٹا ہوا پانی بھی مل جاتا ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے تختے پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امید سے ہرگز، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم کو اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اپنے تعلق کو پھر سے بحال کرنا ہے، اور ایمان والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اور اس چیز کی محنت کرنی ہے کہ میری قوم کے اندر ایسی کیا برائیاں ہیں، میری قوم کے اندر ایسی کیا کمزوریاں ہیں، یا میرے دشمن نے میرے علاقے میں ایسے کیا کیا پلاننگز کر رکھی ہیں جو کل کو یہاں پہ ہمیں فلسطین جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایسے کچھ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک کاؤنٹر ایفرٹ کی پلاننگ کرنی ہے، اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ساتھیوں کو اور اپنے حلقوں کو موبلائز کرنا ہے، دینی حلقے قائم کرنے ہیں، اور قرآن پاک سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوگی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلندی سے نوازیں گے اور ایمان والوں کو پھر سے ایک بار کھویا ہوا وہ مقام جو ہے وہ واپس عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔